نمبر دو، وحی کی قسمیں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مطلوب، نمبر دو غیر مطلوب۔ تلا یتلو تلاوتاً، جس کو پڑھا جاتا ہو، تلاوت کی جاتی ہو۔ غیر مطلوب، جس کو پڑھا نہ جاتا ہو، تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ وحی مطلوب سے مراد ہے قرآن کریم، وحی غیر مطلوب سے مراد ہے حدیث پاک، حدیث شریف۔ ایک مطلوب غیر مطلوب۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جس طرح قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، احادیث کو بھی پڑھا جاتا ہے، تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے، تو اور حدیث تک پڑھتے ہیں، غیر مطلوب کیسی ہوگی؟ یہاں مطلوب اور غیر مطلوب کا مطلب یہ ہے ایسی وحی کہ جس کو پڑھنے کی یوں عادت ہو، علماء غیر علماء امت کا ہر فرد اس کی تلاوت کرتا ہو۔ اور جب یہ کہا جائے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس سے مراد وہی وحی ہو، یہ معنی مطلوب کا، اور یہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، احادیث کے ساتھ نہیں ہے۔ علماء قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی، اور عوام قرآن کریم پڑھتی ہے، احادیث، عوام کا مزاج نہیں۔ اور جب عرف میں کہا جائے بھائی طالب علم بلاؤ، استاد جی وہ تلاوت کر رہا ہے، اس کا مطلب قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو جس کو عرف متعین کرے، مطلوب غیر مطلوب، عرفاً مطلوب قرآن ہوتا ہے اور غیر مطلوب حدیث پاک ہوتی ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں۔ اب وحی کے نزول کے طریقے، نزول وحی کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس کی کیفیت کیا ہے؟ نمبر ایک، رویا صادقہ۔ حضرت امی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ صحیح بخاری۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں خوابیں آتی تھیں، اور جب آپ خواب دیکھتے تو صبح ایسے سچی ہوتی جیسے سورج کا نکلنا سچا ہے، جیسے پو پھوٹتی ہے، جیسے سورج کا نکلنا یقینی ہے، اس طرح آپ کی خواب سچی ہوتی۔ اور پیغمبر کی خواب، یہ پیغمبر کی خواب وہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم سو جائیں تو دل اور جس آنکھ دونوں سوتے ہیں۔ پیغمبر سو جائیں، ان کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ اور وحی کا تعلق کان سے نہیں ہوتا، وحی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جاگیں دل تب بھی جاگتا ہے، اور سو جائیں تو دل تب بھی جاگتا ہے، اس لیے خواب بھی پیغمبر کا وحی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ لو، حدیث پاک میں ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی، اب اچھی خوابیں باقی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس سے قادیانی کو دھوکہ لگا، اس کو خواب آئے تو اسے سمجھا مجھے کچھ نبوت تو مل گئی ہے نا، 46 تو مجھے مل گیا۔ تو جو خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا، اس سے جس کو خواب آئے وہ 46ویں سطح کو خود کو نبی نہ سمجھنا شروع کر دے۔ نبوت، خواب نبوت کا 46واں حصہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا، وہ 23 سال کا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو 23 سال بنتے ہیں۔ اب اگر سال دیکھو گے تو 23 ہے، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو عمر گزاری ہے، اس کی ششماہیاں کتنی بنتی ہیں، چھماہیاں کتنی بنتی ہیں؟ کتنی بنے گی؟ 46۔ کیوں؟ 23 سال ہیں، ایک سال میں دو چھماہیاں ہوتی ہیں، تو جب 23 سال بنتے ہیں تو 23 کو 2 سے ضرب دو گے تو 46۔ اب جو نبوت کے پہلے 6 ماہ ہیں، ان میں وحی خواب کی صورت میں آئی ہے، ان میں وحی کلام اللہ کی صورت میں نہیں آئی۔ تو پہلے 6 ماہ جو آپ پر وحی آئی بصورت خواب آئی، اس نے فرمایا کہ مجھ پر جو وحی آئی ہے، اس کا جو 46واں حصہ ہے وہ الفاظ اور کلام کا نہیں ہے بلکہ وہ خوابوں کا ہے، اس لیے فرمایا کہ وحی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی ترتیب بتائی ہے، اور قادیانی اس کو اپنی ترتیب بدبخت سمجھ بیٹھا۔ اور یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ آپ کو اچھا خواب آ جائے تو کہ اس کو شک نہ پڑے کہ شاید میں کچھ نبی ہوں کہ یہ شک نہ پڑ جائے نا میں کچھ نبی ہوں۔ اور جب بھی خواب آئے تو تعبیر معبر سے پوچھیں، بس اوقات خواب بہت گندی ہوتی ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ بس اوقات خواب بہت اچھی ہوتی ہے، تعبیر گندی ہوتی ہے، کبھی خواب گندی ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں، اپنی مرضی سے تعبیریں نہ بتائیں۔ ایک بدعتی مرید تھا، اس کو خواب آئی،
اور اس نے اپنے پیر کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری یہ 10 انگلیاں پخانے کے اندر ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں۔ اور بدعتی پیر نے کہا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے گند میں جانا ہے، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم نے شہد کھانا ہے، ہماری مثال شہد کی طرح ہے، تمہاری گند کی طرح ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب ابھی آدھی خواب سنائی، آپ پوری تو سنیں پھر تعبیر ارشاد فرمائیں، بکو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری 10 انگلیاں پخانے کے اندر ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا تھا، میری آپ چاٹ رہے تھے۔ اب پیر صاحب کو ہوش آئی، بات تو اس کی ٹھیک ہے، یہ پیر کے پاس آ رہا ہے اللہ سیکھنے کے لیے جو شہد ہے، اور پیر اس کے گھر جا رہا ہے مرغ کھانے کے لیے جو غلاظت ہے۔ مرغ کھانا غلاظت نہیں ہے، خدا کے نام پر مرغے کھانا یہ غلاظت ہے، اللہ کے نام پر عیاشیاں کرنا یہ غلاظت ہے۔ اللہ کا نام لیں اخلاص سے، اللہ اس کی برکت سے عطا فرما دے، خدا کی نعمت ہے، اور اللہ کا نام ہی مرغے کی وجہ سے لیں پھر مرغہ مل جائے، یہ غلاظت اور نجاست ہے۔ اللہ پاک اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ خدا کا نام لینا شروع کریں، وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، ایسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر صحیح طرح عمل کرتے، اوپر اور نیچے سے رزق کے دروازے کھل جاتے، اور ہم شریعت پر عمل کریں تو دروازے رزق کے نہیں کھلیں گے، کیسی بات ہے؟ اللہ دیں گے، اتنا رزق دیں گے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شرط عمل ہے، شرط عمل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ إلا الله لا إله إلا الله